میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں آج جو موضوع لے کر آیا ہوں یہ ایک بہت ہی حساس اور نازک موضوع ہے۔ اس کے بارے میں آئے دن سوال کیے جاتے ہیں۔ کچھ دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنا عرصہ علیحدہ رہ سکتی ہے۔ کچھ بہنوں نے بھی میسج کر کے یہ سوال کیے ہیں اور کئی تو لحاظ کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا عرصہ ایک بیوی رہ سکتی ہے اپنے شوہر کے بغیر۔ لیکن پہلے میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہ کئی سال باہر کے ملکوں میں لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں بیوی کی رضا شامل ہے۔ کوئی بات نہیں ہے اگر میں نہیں جا سکتا۔ کیا آپ کو اس بات کا 100% یقین ہے کہ آپ کی اس لمبی جدائی میں آپ کی بیوی کی رضا شامل ہے؟ جب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں ملک سے باہر جا کر کمانا چاہتا ہوں، یہاں رہ کر اتنا نہیں کما سکتا، تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ تو وہ بیچاری کیا کہے گی؟ ظاہر ہے خاموشی رہے گی۔ لیکن وہ یہ تو نہیں جانتی کہ سالوں کے سال واپس آنے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ دولت کمانے کا اتنا نشہ اپنے آپ پر سوار ہو جائے گا، ایک بیوی کتنا عرصہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ اس کا 100% صحیح جواب آپ کو اس واقعہ سے ملے گا جو کہ حضرت عمر فاروق کا ہے، کیونکہ یہ مقام آپ کے ہی دور حکومت میں عورتوں کو ملا ہے، کیونکہ آپ ہی اتنی باریکی، رحم دلی اور دور اندیشی محسوس کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رات کے وقت پہرا دے رہے تھے کہ آپ ایک گھر کے قریب سے گزرے، کسی عورت کی آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ذرا غور کیا تو پتہ چلا وہ نہایت دکھی انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی اور اپنی تنہائی کا اظہار کر رہی تھی اور اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ اگلے دن آپ نے پتہ لگایا یہ عورت کیوں ایسا کہہ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً ایک عورت کو اس کے پاس بھیجا کہ اس کی دل جوئی کر سکے اور اس کے شوہر کی واپسی کا، بلکہ فوری واپسی کا خط لکھوا دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر آپ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے بیٹی حفصہ، بتاؤ کوئی عورت کتنا عرصہ اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے یا اس کی جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو گئیں اور پوچھنے لگیں، اے والد محترم، اے خلیفہ رسول، آپ جیسی شخصیت مجھ سے پوچھ رہی ہے اور ایسا سوال کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے ہی میں اپنی رعایا کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں اور ان کو مراعات یعنی سہولتیں دینے کے لیے ایسے فیصلے کرنا چاہتا ہوں جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ حضرت حفصہ نے فرمایا 3 سے 4 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 5 ماہ۔ یہ جواب سن کر آپ نے جنگ پہ جانے والی افواج پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص بھی 5 ماہ سے زیادہ اپنے گھر بار سے دور نہیں رہے گا۔ کچھ بھی ہو وہ 5 ماہ کے بعد اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ آج سے 1400 سال پہلے حد مقرر کر دی گئی تھی۔ ام المومنین نے تو خواتین کے دلوں کی ترجمانی کر دی تھی اور بالکل صاف اور نہایت وضاحت سے بتا دیا تھا کہ 5 ماہ کے اندر اندر اس کا شوہر اس کے پاس آنا چاہیے اور کسی عورت کو بھی 5 ماہ سے زیادہ اس کے شوہر سے جدا نہ رکھا جائے۔ پھر یہ آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ مذہب جس نے عورت کو ایک مقام دیا، اس کی ایک حیثیت منوائی، پھر ایسا کیوں کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ بول نہ سکے؟ اس کے منہ پر دنیا یہ کہہ کر تالا لگا دیتی ہے کہ عورتیں ایسا نہیں کہتی، بس صبر کرتی ہیں،
برداشت کرتی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو حق اس کو اسلام دے رہا ہے وہ کوئی اس سے کیسے چھین سکتا ہے؟ وہ شادی کر کے شوہر کے گھر اپنے شوہر کے لیے آتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر، اپنا سارا کچھ چھوڑ کر، اور پھر جس کے لیے آتی ہے وہی اس کو چھوڑ کر 7 سمندر دور چلا جاتا ہے اور سالوں سال خبر نہیں لیتا۔ تو کیا زندگی ہوگی اس عورت کی؟ جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے حضرت عمر فاروق کا، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر 5 مہینے تک رہ سکتی ہے، مگر کئی تو 1 ماہ بھی اپنے شوہر سے الگ نہیں رہ پاتی، حتیٰ کہ بعض تو الگ ہونے پر طلاق یا پھر خودکشی کی دھمکی بھی دے ڈالتی ہیں۔ بس مختصر یہ کہ ایک مدت تک شوہر کے بغیر رہ سکتی ہیں، بشرطے کہ دونوں میں کسی ایک کا بھی برائی میں واقع ہونے کا خوف نہ ہو۔ بس پیسہ کمانے سے زیادہ عزت کی حفاظت ضروری ہے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے گھر خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے چینل کے پیج پہ میسج کی آپشن ہے، آپ وہاں سے بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس فیس بک یا ٹویٹر کی آپشن بھی ہے، آپ یوز کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔